آج لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد کیا ہوگا، مدرسے نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے۔ میں تقریر کے آخری حصے میں بتاؤں گا کہ مسلمان تو آج کل کھانے پینے، روم چلانے، مکان بنانے، کپڑا خریدنے، گاڑی کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، مکان کا مقابلہ، مال کا مقابلہ، اسی مقابلے میں مسلمان مست ہیں۔ ان کو کیا خبر کہ مدرسے کی تاریخ کتنی روشن ہے، مدرسے نے کیا دیا ہے۔ مالدار لوگ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے نہیں، بچوں میں غریب لوگ ہیں، ان کی غربت کی وجہ سے مدرسہ آباد ہے، تاکہ وہی بچے ہماری مجلسوں کو، ہمارے جلسوں کو، درسگاہوں کو آباد رکھتے ہیں۔ ورنہ ان کے پاس بھی جس دن پیسہ زیادہ ہو گیا پھر وہ اپنے بچے کو عالم نہیں بنائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا تھا کہ جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں، لوگ کہتے تھے پڑھنے کے بعد کیا ہوگا، مگر الحمدللہ میں نے پڑھنے کے بعد جو برکتیں محسوس کی، اللہ نے جو عزتیں دی ہیں، اللہ نے جو وقار دیا ہے، مرتے دم تک اس کا شکر تو ادا نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن جن لوگوں کے بچے اسکول کالج میں اس وقت پڑھنے کو فخر سمجھا کہ اسکول میں پڑھیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، لائر بنیں گے، بیرسٹر بنیں گے، ڈھیر پیسہ کمائیں گے، مکان شاندار بنائیں گے، مہنگی بڑی کار خریدیں گے، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ میرے سارے سرکل کے دوست جو اسکول اور کالج میں پڑھے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ نوکری کی خاطر مارے پھرتے میں نے اس کو دیکھا، مگر اپنے ذریعے معاش کے لیے کبھی بھی چہرے پہ میں نے ملال نہیں پایا۔ میں نے کبھی بھی چہرے پہ ملال نہیں دیکھا کہ اب میں کیسے کھاؤں گا، بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ میری سوچ سے بھی زیادہ، میری امید سے بھی زیادہ، ان اسکول کالج میں پڑھنے والے لڑکوں کی معیشت سے بھی زیادہ اللہ نے میری اکانومی کو مضبوط کیا۔ اس سے زیادہ اللہ نے مجھے دولت بھی دی، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، اور دین کی خدمت کرنے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ یہ ہماری یہ سوچ چونکہ آج کی نہیں ہے، بلکہ 100 سال 200 سال پرانی سوچ ہے، اس لیے کوئی آج کے تناظر میں میری اس گفتگو کو نہ لے کے صاحب آج چونکہ بہت سارے لوگ مدرسے کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ساری باتیں بہت پرانی ہیں۔ حضور صدر الشریعہ کی کتنے بیٹے ہیں مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، انہوں نے کتنی شادیاں کی ہیں مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے۔ کوئی بیٹا محدث کبیر ہے تو کوئی بیٹا صاحب کراچی کی ایک بڑی مسجد کے امام ہے، کوئی صاحب جامعۃ الرضا کے شیخ الحدیث ہے۔ اکثر بیٹوں کو انہوں نے عالم بنایا، اکثر بیٹوں کو، ان کا کوئی بیٹا مجھ کو لائر نظر نہیں آتا، میری معلومات کے مطابق، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ جانتے ہوں گے، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کا کوئی بیٹا لائر نہیں ہوا، بیرسٹر نہیں ہوا، فقہ کے آکسفورڈ اور کیمبرج میں نہیں پڑھا۔ ان کے اکثر بیٹے مدرسوں میں پڑھے اور عالم بنے، مگر الحمدللہ گھوسی کی سرزمین میں بڑے بڑے لوم چلانے والے، اربوں میں کھیلنے والے ہوں گے، 2-4-10 ایکڑ زمین ان کا بنگلہ ہوگا، مگر وہ جان لے کے گھوسی کا وقار اگر آج کی تاریخ میں اگر پوری دنیا میں اس کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے لوم کی وجہ سے نہیں، ان کی فیکٹری کی وجہ سے نہیں، ان کی 1000 ایکڑ زمین دان کی وجہ سے نہیں۔ اگر گھوسی کا نام مجھ جیسا فقیر بے نام بھی جانتا ہے تو اس کا نام اس لیے جانتا ہے کہ یہاں صدر الشریعہ مصدق کے باہر شریعت یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں شمس العلوم موجود ہے، یہاں دارالامجد موجود ہے، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب موجود ہے، یہاں سارے بخاری یہاں موجود ہے، یہاں بے شمار علمی ادبی شخصیتوں نے جنم لیا ہے۔ تو اس زمین کا وقار دولتوں سے نہیں ہے بلکہ علم دین کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بننے کے بعد بہت دنیا کماؤں گا، نہیں کما پاؤ گے دنیا۔ اتر پردیش کے جتنے منتری اسمبلی ہاؤس میں ہیں اور ہمارے بہار میں نتیش کمار کے منتری منڈل میں جتنے منتری ہیں، اتنے منتری منڈل کے سارے منتری ہوائی جہاز سے اتنا سفر نہیں کرتے ہوں گے جتنا سفر قائد اہل سنت علامہ افضل رضا کا کر رہے ہیں، جتنا محدث کبیر کر رہے ہیں، جتنا قاضی الشریعہ نے کیا ہے۔ اور ان بزرگوں کی بارگاہ کا چھوٹا سا سر جس کم عمری میں جتنا فلائٹ کا سفر یہ کر رہا ہے، اتنا نہ کوئی منتری کرتا ہوگا اور نہ کوئی سنتری کرتا ہوگا۔ اگر دماغ میں کیڑا پل رہا ہے کہ عالم بننے سے کیا ہوگا، مولانا بننے سے کیا ہوگا، مدرسہ چلانے سے کیا ہوگا، مدرسہ میں پڑھنے سے کیا ہوگا، یہ سارے خیال خام کو دماغ سے نکال دیجیے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، اور جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اللہ دنیا داروں کے مقابلے میں ان کو بہتر روزی عطا فرماتا ہے۔
بہتر روزی عطا فرما تھا. ایک نام ہے اسلامی تاریخ میں ہندوستان کے بہت بڑے زبردست شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ.